अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप आज मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए। हिडन ट्रूथ पर जेन जी से मुतल्लिक, जेन जी है क्या, कैसे जेन जी दुनिया को तब्दील कर रही है, जेन जी चाहती क्या है, जेन जी सोचती कैसे है, वो एक वीडियो आ चुकी है जनाब हिडन ट्रूथ के ऊपर। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। वो जाकर ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उस चैनल को। कोशिश की करते हैं वो चैनल कामयाब हो जाए। ये इतना कामयाब अगर नहीं होता तो साथ साथ फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। जनाब बात करेंगे आज सुहेल अफरीदी का धमाका कि कराची जो है उसमें भी तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत दिखा दी, जिसके बारे में कहा जाता था कि मुक गया है। यहाँ से तकरीबन सारे ही लोग छोड़कर भाग गए थे तहरीक इंसाफ के। अली जैदी साहब भगोड़े, इमरान इस्माइल भगोड़े, महमूद मौलवी भगोड़ा और भी काफ़ी सारे लोग भागे थे यहाँ से। उसके बाद नून लीग के मुंह पर कालक पीपल्स पार्टी ने जो मल दी है। अब परवेज़ रशीद बाबा, झूठा जमहूरियत का दावेदार बाबा, वो अब एक्स पर अपनी खुन्नस निकाल रहा है। उस पर बात करेंगे। साथ इलेक्शंस एक हुए हैं लाहौर में, उस पर बात करेंगे। क्या हुक्मरान होने के लिए बेगैरत और बेशरम होना शर्त है? और ताकतवर हलकों की परेशानी भी आपको एंड में बताऊंगा कि क्या परेशानी है। अच्छा जनाब, कल हम तो वीलॉग करके सो गए, रात को अब मनासिर देखे हैं लियारी के भी, कराची की डिफरेंट जगहों के भी। कराची के बारे में कहा जाता था किसी ज़माने में यहाँ पर MQM राज करती थी, फिर कहते हैं जनाब वो पीपल्स पार्टी राज करती है, PTI तो एम ही जीत गई, उसको तो वोट दिलवा दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भाईजान एक तो पश्तूनों की बहुत बड़ी तादाद कराची में मौजूद है, सब के सब PTI के सपोर्टर हैं। साथ साथ वहाँ पर एक और फोर्स बनी थी जो कि थी TLP क्रेन पार्टी, और साथ साथ MQM के जो नौजवान जो छोड़ गए हैं MQM, वो सारे भी मौजूद हैं। और ये सब का सब रुख जो है इनका PTI की तरफ है। मेरा ख्याल है जो रिसेप्शन PTI को मिला है कराची में, उसकी गूंज हमें रात को पता चली बाद में जब फ़ोनें आनी शुरू हुई कि हटाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो खैर किसी और वक्त के लिए कहानी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के नए पोस्टर बॉय साबित हो रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब बहुत ज़्यादा लाइकेबल हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद की जा सकती हैं या पसंद आती हैं। मिसाल के तौर पे गुस्से में नहीं आते। अभी तक जितना भी इनको क्या अर्ज किया गया है, ये गुस्से में नहीं आते। इनसे घटिया से घटिया सवाल पूछते हैं, सुकून के साथ, तसल्ली के साथ जवाब देते हैं। फिर ये कराची वालों को भी एक नया तजर्बा था। हटो बच्चों कोई नहीं था, CM जो है वो गाड़ी की छत पे बैठा हुआ है, नारे मार रहा है। वो सूखे रावी, मुन्ने नाई सारे परेशान हैं। एक टाउट यूट्यूबर बड़े परेशान है, उन्होंने तो नून लीग की मौत की खबर ही सुना दी, नवीद सुना दी पूरी, कि नून लीग मुक चुकी है, बड़ा बड़ा ब्लंडर किया है, ये किया है, वो किया है। तो तहरीक इंसाफ का पहली बड़ी कामयाबी, अब अगर जलसा हो जाता है, और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर ये जलसा हुआ तो ये 30,000 प्लस बंदे का जलसा होगा, जो कि एक कराची की तारीख का बड़े जलसों में शुमार होगा। और इमरान खान के बगैर ये बहुत ही बड़ा जलसा होगा और तहरीक इंसाफ के लिए रिवाइवल होगा। तहरीक इंसाफ के लिए रिवाइवल है या नहीं है, उन गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए ये ज़रूर ख़तरे की घंटी है, जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी थ्रेट बता चुकी हैं। और इसमें बार बार कल भी वीडियोस में जेन जी और अब जेन अल्फ़ा का जिक्र आ रहा था कि जनाब जेन जी को छोड़ें, ये तो जेन अल्फ़ा, छोटे छोटे बच्चे इमरान खान के नारे मार रहे हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल है, जो 3 साल के जब होंगे तो इमरान खान को जेल में डाला गया, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उसकी जिद्दोजहद की दास्तान सुन रहे हैं। यही बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो बड़ी परेशान है। अब पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि सियासी तौर पे चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। गालियाँ क्या पड़ रही हैं नून लीग को कि इस्टेब्लिशमेंट तो सारे मुल्क में एक है, कराची में इजाज़त है, पंजाब में, लाहौर में इजाज़त नहीं। ये तो मरीम नवाज़ करवा रही थी। मेरा मानना मेरा थीसिस कुछ फ़र्क है, लेकिन फ़िलहाल के लिए गालियाँ तो नून लीग अन्नेवा खा रही है। अब आज जनाब परवेज़ रशीद साहब, ये वो बाबा है, गंदा बाबा, गंदी फिल्में देखने वाला बाबा, इंतहाई घटिया आदमी है परवेज़ रशीद साहब। मादरत पूरी ज़िंदगी जमहूरी होने का ढोंग रचाते रहे। आज वो बता रहे थे कि ट्वीट किया उन्होंने, हिज़्ब इख्तलाफ के मोहतरम कायदीन को जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायदीन को सदाएँ कारगर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर तशरीफ़ ना लाते। लाहौर के जमहूरी मजाज ने इनके फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। ये हमें आवाज़ें देने की बजाय जिना हाउस जाएँ और कायदान से माफ़ी मांगें। ये परवेज़ रशीद साहब ने बताया है। अब बाबे परवेज़ रशीद को कोई समझाए कि जनाब लाहौर में तो महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी पहुँचे हैं, तो ये उन्होंने कौन सी फस्तायत की थी या उन्होंने कौन सी सदाएँ लगाई थी आपको मोहतरम घटिया साहब कि आपने उनकी गाड़ियाँ तोड़ी, अलामा राजा नासिर अब्बास के बेटे को अगवा करवाया,
محمود خان اچکزئی کے بیٹے کو اغوا کروانے کی کوشش کی آپ نے جگہ جگہ ان کا راستہ روکا، داتا دربار کے سامنے کنٹینر لگائے۔ یہ کون سے جمہوریت کے دشمن تھے دونوں، مجھے یہ بتائیں۔ ان کا تو تحریک انصاف سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اچکزئی صاحب کا بڑا پرانا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، دوستی بھی ہے، اور اچکزئی صاحب تو صدائیں لگاتے بھی رہے، اور تقریباً اسی بات کو ہمارے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں انکل پرویز، اب کھوکھر صاحب بڑے تمیزدار آدمی ہیں، انہوں نے انکل کہا، میری طرح ہوتے تو وہ اس کو کہتے ہیں گھٹیا بابے۔ انکل پرویز، جہاں تک لاہور کے جمہوری مزاج کا تعلق ہے تو اس کا اظہار تو وہ 8 فروری کو کر چکا ہے، یعنی کہ پرویز رشید کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ 8 فروری کو آپ لاہور سے ہار گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیاسی موقف اپنی جگہ، لیکن آپ کے محترم قائد کی رواداری اور مہمان نوازی کو بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہاں نون کو شرما دیا۔ میاں نواز شریف کا اچکزئی صاحب سے ایک درینہ تعلق ہے، انہیں کم از کم ان سے رابطہ کر کے پنجاب حکومت کے رویے، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ پر معذرت کرنی چاہیے تھی۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے شرمندگی دلانے کی کوشش کی۔ آپ ذرا دونوں حکومتوں کا موازنہ کریں گے تو آپ کو بھی ساری کہانی صاف نظر آئے گی، کس طریقے سے ان ایکسپیرینسڈ بے شرم اور نالائق لوگ بٹھائے گئے۔ یہاں پر جو وزیر اطلاعات کے نام پہ باجی پاکھنڈی بٹھائی گئی ہیں، ان کے پاکھنڈی نہیں کھڑے ہوتے۔ پھر وزیر ماحولیات کے نام پر جو باجی بٹھائی گئی ہیں دوسری، یہ باجیوں کا حکومت ہے، باجیاں جو دل کرتا ہے کرتی ہیں، باجیوں کی بونگیاں دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، آپ کو برٹنز گاٹ ٹیلنٹ یا امریکنز گاٹ ٹیلنٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پنجاب گاٹ ٹیلنٹ جو ہے یہاں کی باجیوں نے جو انی مچائی ہوئی ہے، جو لطیفے چل رہے ہیں، جس طرح کے لطیفے چل رہے ہیں ویسے آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ غیر جمہوری نمونے جمہوریت کے نام پر ڈیلیں کر کے ہاری ہوئی سیٹوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بے شرم، ان کو شرم نہیں آتی۔ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ نوجوان آج کل کے وہ دے سی تھرو اٹ، دے سی تھرو یو، ان کو نظر آ رہا ہے ویئر ڈو یو اسٹینڈ، آپ ہیں کون۔ اس کے باوجود جھوٹ، یہ بڑھوں کو جھوٹ، بومر بابوں کو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جس طرح پرویز رشید ایک بومر بابا ہے، بڈھا سٹھایا ہوا بابا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کے باقی بابوں کو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نوجوان نسل تیز ہے، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ خود بھی کافی اسمارٹ ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ پرپلیکسٹی استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ گراک استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ ڈیپ سیک استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ آپ سے بہت بہتر سوشل میڈیا اور میڈیا کو سمجھتے ہیں۔ اب کل کی بات ہی لے لیجئے، کسی چینل نے کوئی خاطر خواہ کوریج نہیں دی سہیل آفریدی کے کراچی وزٹ کو، سوشل میڈیا کھولے تو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کے ہی طرف سے گئے ہوئے ہیں لاہور میں، ان کی بھی کوریج ماٹھی پڑ گئی۔ جو سہیل آفریدی کی واہ واہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اسی سے آپ اندازہ لگا دیے۔ دوسری طرف ایک صاحب ہیں ماجد نظامی صاحب، ایک تجزیہ کار ہیں، ریسرچر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں اسی ایز اٹ از پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ سمجھیے کہ حکمران ہونے کے لیے بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہونا کتنا ضروری، نون لیگ کے لیے خاص طور پہ۔ مسلم لیگ نون کو بھاری عوامی مینڈیٹ کی ایک اور جیت مبارک۔ لاہور میں پی پی 167 ضمنی انتخابات میں آر او دفتر کے باہر جماعت اسلامی کے اعجاز غوری ایڈوکیٹ سے کاغذات نامزدگی چھین کر باوردی اہلکاروں نے اعجاز غوری صاحب کو اغوا کر لیا۔ وقت ختم ہونے پر تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن لے گئے۔ تحریک انصاف پہلے ہی بائیکاٹ پر ہے، جماعت اسلامی الیکشن میں کتنے ہی ووٹ لے لیتی، کیا اقتدار والوں کے لیے واقعی بے حسی اور بے شرمی لازمی ہوتی ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ اب اسی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں جناب عمران شفقت صاحب، حکومتی وہ موقف رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے موقف رکھتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں جناب کہ ونڈر بوائے کی جو تلاش ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ شہباز شریف گورنمنٹ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، یہ کر نہیں کچھ رہے۔ پیپلز پارٹی نے منہ کالا کر دیا ہے نون لیگ کا، یہ دکھا کر کے سیاسی طور پر کیسے ہینڈل کی جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ نون لیگ جو بھی کر رہی ہے اس کا سارا گند اسٹیبلشمنٹ پر ہی آ رہا ہے، یا اگر اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی وار تحریک انصاف پر کر رہی ہے تو نون لیگ اس کو خاطر خواہ کور نہیں دے رہی اسٹیبلشمنٹ کو، اور گندی ساری اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں وقت بڑا کم رہ گیا ہے، ونڈر بوائے کی تلاش ہے، ایسا ونڈرفل بوائے چاہیے جو کہ ساری بغیرتی اپنے اوپر لے لے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک داغ نہ آنے دے اور سیاسی طور پر معاملات بہتر حل کر سکے۔ جو بات سچ ہے، نون لیگ نہ سیاسی طور پر نہ ہی معاشی طور پر ملک کا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکی ہے ابھی تک۔ ناکامیوں کی ایک داستان عظیم ہے جو کہ مرتب یہ لوگ کر چکے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے جناب ایک خبر آپ کو ایکسکلوسیولی دیتا ہوں کہ اب مقتدر حلقے جو ہیں، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ مقتدر حلقے پریشان ہیں، وہ بار بار چینلز کو کہتے ہیں کہ جن زی پر فوکس کریں جی، یوتھ پر فوکس کریں، یوتھ کی برائیاں بڑی کرتے ہیں بیٹھ کر یہ بابے، لیکن یہ بھی سمجھ رہے ہیں اب میری اطلاع کے مطابق
مختلف قسم کے یوٹیوب چینلز ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں، مختلف قسم کے فیس بک پیجز ہیں، ملین والے فیس بک پیجز خریدے گئے کہ یوتھ کو متوجہ کریں، یوتھ کو اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں میری اطلاع یہ بھی ہے کہ مختلف یوٹیوبر سے درخواستیں کی گئی ہیں اب باقاعدہ طور پر کہ جناب آپ ہمارے کہنے پر ویڈیوز نہ کریں، لیکن مہینے میں اگر آپ 30 ویڈیوز کرتے ہیں تو 5-6 تو ہمارے کہنے پہ کر دیں، صرف آپ انڈیپینڈنٹلی ان کو بتائیں کہ ہمارا کیا کردار ہے اور یہ ہے، اور یوتھ کو انگیج کریں۔ آپ یہ ویڈیوز جو ہیں یوتھ کو شامل کریں، بیچ میں ان کو لے کے آئیں، یوتھ کو آؤٹ اسپوکن یوتھ کو بلائیں، ان کو انگیج کریں۔ تو یوتھ کی انگیجمنٹ پہلے ہمیں تو بتاتے ہیں جناب جن زی جو ہے وہ نالائق ہے، وہ کتابیں نہیں پڑھتی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ خود جنہوں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہوتا ہے، اور اب تڑپ یہ ہے کہ یوتھ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یوتھ متوجہ ہے، بالکل سیاسی طور پر وہ باشعور ہے، اپنے حقوق سے مکمل آگاہ ہیں، دھکا دھونس دھاندلی وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دو، جو تم نے کرنا تھا وہ تو تم نے کرنا ہی تھا، ہمارے باپ کے سر پہ کوئی احسان نہیں کرے۔ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں اور سیاست دانوں کو بھی کہتے ہیں اور سرکاری افسران کو کہتے ہیں کہ بھائی جن یہ آپ اس کام کے لیے بھرتی ہوئے ہیں، آپ اگر ووٹ لے کے آئے ہیں تو اسی کام کے لیے آئے ہیں، آپ روڈ بنا کے میرے باپ کے سر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ سیاسی طور پر وہ عمران خان کو اپنا باپ ضرور مانتے ہیں، عمران خان کے کہنے پہ چلتے ہیں، بلکہ اب لگ تو یہ رہا ہے کہ جن زی کے بعد کی جو جنریشن ہے، جو 2010 کے بعد 2012 کے بعد شاید پیدا ہوئے ہیں، 2012 کے بعد ان کو جن الفا بولتے ہیں۔ تو یہ بچے بھی جائیں گے عمران خان کے پاس ہی۔ تو عمران خان ملینیلز، جن زی اور جن الفا 3 جنریشنز کا لیڈر بنے گا۔ جو چند ایک بومر بابے اس ٹائم تک بچیں گے وہ پاویں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہیں، باقی جو ہے کام وہ پھاٹک ہی ہو جائے گا۔ بوکھلاہٹ کا حال یہ دیکھیے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ آؤٹس ہیں وہ ویڈیوز کیا بنا رہے ہیں، وہ ویڈیوز یہ کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں کہ جناب جو سہیل آفریدی کراچی گئے اپنے ساتھ بندے لے کے گئے۔ اچھا جی، کتنے بندے لے گئے جی؟ سوئی صاحب اے دسو۔ ساتھ بتا رہے ہیں اپنے ساتھ گاڑیاں بھی لے کے گئے۔ اچھا جی، رینٹ کار پہ گاڑیاں بائی دا وے انہوں نے لی، اور کچھ 10 گاڑیاں شاید سندھ گورنمنٹ نے ایز پر پروٹوکول جو ان کے پول میں ہوتی ہے وہ دی ہے کہ اگر مراد علی شاہ سے کے پی جائیں گے تو ان کو بھی اسی طریقے سے گاڑیاں دی جائیں گی۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی آپس میں لڑائیاں بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی۔ ان بیوقوفوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب ویڈیوز بنی ہوتی ہیں، ہر چیز کی ویڈیو دستیاب ہوتی ہے، ادھر لیک ویڈیوز، ننگی ویڈیوز مل جاتی ہیں 2 منٹ کے اندر۔ یہ تو پھر پبلک ایونٹ تھا، تو کون آپ کے گھٹیا قسم کے پروپیگنڈے میں آئے گا؟ لیکن سمجھ نہیں پا رہے، پیسے لیے جا رہے ہیں، سرکاری پیسے پہ پل رہے ہیں، سرکاری سانڈ بن چکے ہیں پل پل کے، اپنی امارت کی، اپنی امیری کے داستانیں سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ سرکاری دفتر میں بیٹھ کے، سرکاری اکوپمنٹ میں بیٹھ کے ویڈیوز کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ان کو خوف خدا آئے گا۔ خیر زیادہ نہ بول دوں، میں کٹ ہی بولنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا جناب، اللہ حافظ۔